بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے جس طرح کے طریقہ کار اپنائے جا رہے ہیں کہ ایک لانڈری مشین رکھی ہوئی ہے جو آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کو پاک صاف کر دیا جاتا ہے، ان کو کلین چٹ دی جاتی ہے، جو نہیں کر رہے ان پہ مقدمات کی برمار کی جا رہی ہے۔ دوسرا سب سے بڑی بات ہے جو شہداء کانفرنس ہوئی تھی جی ایچ کیو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے والد بھی فوج میں تھے، میرے پورا خاندان فوج میں تھا، میں شہداء کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ لیکن جو صورتحال اب بن گئی ہے، جس طرح آصف غفور کو آگے لایا گیا، اس نے جو تقریر کی، میں اس سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن ان کو وجوہات بھی جاننی چاہیے کہ یہ وجوہات کیوں بنی، آج عوام میں وہ نفرت کیوں پیدا ہوئی، عوام میں وہ دوری کیوں پیدا ہوئی، عوام میں وہ غصہ کیوں پیدا ہوا، کیونکہ جنرل باجوہ نے جس طرح ان لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، اور ان لوگوں نے 30 سال لوٹنے کے بعد ان لوگوں نے جس طرح وہ حکومت میں آئے، باجوہ صاحب کی مدد اور انٹیلیجنٹ ایجنسیوں کی مدد سے جس طرح منڈیاں لگی گئیں، وہ بچے کو پتہ ہے کہ 25 کروڑ میں ایک بندہ خریدا گیا، اور اس حکومت کو ختم کیا گیا جس حکومت نے اس اکانومی کو اس کرونا کے دور میں 6% تک گروتھ کر دی گئی، اور تجارتی اور صنعتی ترقی، یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں نا، اتنی زیادہ کر دی گئی کہ کوئی لوگوں کو روزگار مل رہے تھے، لوگوں کے کاروبار چل رہے تھے، صنعتیں ترقی کر رہی تھیں، زراعت ترقی کر رہی تھی، ریمیٹنس اتنے زیادہ آ رہے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ موازنہ کر لیں ابھی کا اور پہلے کا، اور جس طرح اب پاکستان کی عوام کا معیار زندگی بلند ہو رہا تھا، لوگوں کو پاس پیسہ آ رہا تھا، لوگ موٹر سائیکل خرید رہے تھے، لوگ کاریں خرید رہے تھے، لوگ ٹریکٹر خرید رہے تھے، اور جس طرح عمران خان صاحب نے گنے کے کاشتکاروں کو ایک لابھ لا کے پیسے دلوائے، وہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اور لیکن یہ چیزیں آپ کرتے ہیں کہ آپ ایک چلتی ہوئی حکومت کو، ایک چلتے ہوئے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا آپ نے، تو کیا خیال ہے آپ کے حق میں وہ لوگ پیار کریں گے؟ ایسے نہیں ہوتا آصف غفور صاحب، ایسے نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو، اس کو بھی آپ کو مد نظر رکھیں، وہ کیوں ہوا ہے، وہ کس لیے ہوا ہے، اور ان کے سہولت کار کون ہے، کس نے یہ منصوبہ بنایا ہے، کس طرح امپلیمنٹ ہوا ہے، کس طرح وہ کروایا گیا ہے، کیونکہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور لبرٹی سے تقریباً 15 میل ہے۔ اس کے بعد جی ایچ کیو میں کس نے اجازت دی، اس کے بعد کے پی کا تو تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ چیزیں آپ کو شفاف طریقے کی یعنی کہ تحقیقات کرانی چاہیے تھی۔ آج دنیا بھر میں آپ نے پاکستان کا تماشا بنوا دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ فوج سے عوام پیار کے، فوج سے عوام پیار کرتی ہے، لوگ شہادتیں دیتے ہیں روز، لیکن آپ لوگوں کو بھی کام ہے کہ وہ کام کریں جو عوام کو پسند آئے۔ آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو ختم کر دیا ہے، اور ابھی جو آپ کو جو کچھ کر رہے ہیں آپ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک 26 سالہ پارٹی کو آپ توڑ رہے ہیں، کس طرح لوگ اذیت میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کس طرح اسد عمر کی آپ کی ویڈیو چلا کے دیکھیں ذرا، جی ایچ کیو میں جنرل بیٹھیں کہ اس کا تجزیہ کریں، جس طرح ملکہ بخاری کی آپ تجزیہ کر لیں، جس طرح شیریں مزاری کی آپ تجزیہ کر لیں، جس طرح آپ مسرت جمشید چیمہ کی آپ تجزیہ کر لیں، جس طرح مراد راز نے آج جس طرح بولا اس کا تجزیہ کر لیں، جس طرح ابرال العراق بیچارہ مجبور ہے کیونکہ وہ فنکار آدمی ہے، اس نے باہر بھی جانا ہوتا ہے، اس نے مطلب کہ اپنی روزی روٹی کمانی ہوتی ہے، اگر وہ ان چکروں میں پڑ گیا تو وہ بیچارہ تو بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے اعلان کر دیا اللہ تعالی کا۔ یہ چیزیں سوچنے کی ہے، یہ چیزیں آپ کو تھنک کرنے کی ہیں۔ آپ اپنا آپ کا جو جی ایچ کیو کا تھنک ٹینک ہے وہ نہیں سوچ رہا کہ کیا وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے تھی، ابھی بھی صورتحال ایسی نہیں ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ باجوہ صاحب کے لگائے ہوئے پودے کو آپ پروان چڑھ رہے ہیں۔ عاصم منیر صاحب کو سوچنا چاہیے تھا آتے ساتھ ہی کہ ملک کی حالات کیا ہے۔ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ میں ایک بندہ ہوں، مثال کے طور پر میرا دماغ اتنا کام کرتا ہے ابھی بھی کہ میں آتا نئی پوسٹ پہ تو میں سب سے پہلے وہ کام کرتا جو کہ فیوچر کے لیے اچھا تھا، لیکن آپ نے اسی رجیم چینج کے سلسلے
सिलसिले को आगे बढ़ाया है और आसिम मुनीर साहब ने अब उस हालत पे पाकिस्तान को पहुँचा दिया है कि पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि एक पार्टी, बनी हुई पार्टी को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बंदा, उसका जो सरबराह है वो मुल्क से मुखलिस है, वो अवाम से मुखलिस है, वो पाकिस्तानी फ़ौज की मतलब एक इज़्ज़त चाहता है, उसको दर्जा देना चाहता है, पाकिस्तान की अवाम को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी देना चाहता है, पाकिस्तानी अवाम को एक फ़लाई रियासत बनाना चाहता है। KPK में 10 साल उसने हुकूमत की है, तकरीबन 3 साल वो फेडरल में और बाकी उसने सूबाई में। आप देख सकते थे किस तरह सियासत तरक्की कारी थी, किस तरह स्वात मोटरवे बना है, किस तरह मतलब कि कलाम और दूसरे इलाके डेवलप हुए, किस तरह लोग लाखों की तादाद में छुट्टियां मनाने जाते थे, किस तरह लोग सैर तफरीह के लिए जाते थे, किस तरह कमराट जो मतलब कि सियाती मकाम है वहाँ लोग जाते थे। आपको खरबों खरबों रुपया का, अरबों अरबों रुपये का मुनाफा हो रहा था, वहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा था, वहाँ लोगों को रोटी पानी मिल रही थी। अब क्या हुआ है? अब जब से ये इमरान खान की हुकूमत वहाँ से गई है, बेड़ा गर्क हो गया है। वो लोग रोते हैं, इसीलिए तो वो प्यार करते हैं। कभी सुना था कि KP में एक हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत आती थी? नहीं आती थी। ये अभी सब तक, जब तक इमरान खान जिंदा है वहाँ हुकूमतें इमरान की आती रहेंगी। इसलिए उसने प्यार दिया, लोगों को हेल्थ कार्ड दिए, लोगों को सहूलतें दी और लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए उसने हर मतलब के महकमे में, हर ख़ासकर पुलिस में उन लोगों की इज़्ज़त करवाई। इस तरह इज़्ज़तें होती हैं। आप जिस तरह कर रहे हैं ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ये पाकिस्तान की को तोड़ने के मफाद में है। खुदा न खास्ता, मेरे मुँह में खाक, खुदा न खास्ता कल कोई ऐसा वाक़या हो गया, इमरान खान साहब को कोई गड़बड़ होगी तो फिर ये इससे भी बुरा हालात होंगे, इतने बुरे हालात होंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपकी 6 छावनियाँ KP में हैं, आपको सोचना चाहिए। आपके जो थिंक टैंक वहाँ बैठे हुए हैं GHQ में, बिल्कुल नालायक तरीन आदमी हैं। उनको पता नहीं कि पाकिस्तान क्या की हैसियत क्या है। 75 साल में यही मतलब कि इसी बैल की तरह उधर ही घूम रहे हैं, उधर ही घूम रहे हैं। दुनिया तरक्की कर गई है। पाकिस्तान का बांग्लादेश आपसे लादा हुआ तो आप कितनी तरक्की कर गया है, हिंदुस्तान कितनी तरक्की रोज़ बरोज़ कर रहा है। IT में हर एक चीज़ में वो तरक्की कर रहा है। आपकी छोटी रियासतें हैं, ये सऊदीया होगी, दुबई होगी, अबू धाबी होगी, शारजा होगी, कितनी तरक्की कर गई हैं। आप वहीं पे वहीं खड़े हैं। खुदा के लिए सोचें, मुल्क में इलेक्शन कराएं, इस पार्टी को मत तोड़ने की कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।